کہ یار خود نماز پڑھنا اتنا مشکل کام ہے، وہ کیسے آسان ہو؟ تو اللہ فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارا یہ اعتراض کہ نماز پڑھنا مشکل کام ہے، بہت بھاری ہے، یہ بالکل فطری سوال ہے، میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے۔ کیوں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک نماز پڑھنا بہت بھاری کام ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا گراں ہے، میں تمہاری اس نیچر کو مانتا ہوں، لیکن اس کو آسان کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں، الا علی الخاشعین، لیکن یہ گراں نماز کس پر نہیں ہے؟ جو خاشعین ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے جو ڈرنے والے ہیں، ان پر نماز آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ان پر آسان ہو جاتی ہے۔ بس تم اللہ سے ڈرنا سیکھ لو، جب فکر آخرت جب تم سیکھ لو گے تو تمہارے لیے نماز آسان، تمہارے لیے روزہ آسان، تمہارے لیے صبر کرنا آسان۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے استعانت بھی صبر و صلات کے ساتھ ساتھ صبر اور صلات کو حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ صبر اور صلات کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم خاشعین میں شامل ہو جاؤ، یعنی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور جب اللہ سے ڈرو گے تو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا تمہیں جب خوف ہوگا، اور وہاں اس نماز اور روزے کے سوال کی جواب دہی ہوگی، تو تم نماز پڑھنے لگ جاؤ گے کہ یار اللہ کو کیا جواب دوں گا، روزہ رکھنے لگ جاؤ گے یار اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو گویا کہ یہ خوف آخرت جو ہے یہ تمہاری نماز کو آسان کر دے گی۔ اس لیے الا علی الخاشعین، نماز بے شک مشکل اور بھاری ہے، ہم مانتے ہیں، تمہیں جو بھاری لگے بالکل صحیح ہے، لیکن الا علی الخاشعین، خاشعین پر مشکل نہیں ہے، ڈرنے والوں پر مشکل نہیں ہے۔ اب خاشعین کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہتے ہیں خاشعین وہ لوگ ہیں جو گمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ سے ہماری ملاقات ہونے والی ہے، جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تو یہاں سوال پیدا ہوا کہ یہاں یہ فرمایا کہ خاشعین وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے ملنے کا گمان رکھتے ہیں، یقین نہیں کہا، یقین کہنا چاہیے تھا نا، یقین نہیں ہے گویا کہ ان کو اللہ سے ملنے کا، صرف گمان ہے۔ تو کیا مطلب؟ یہ یقین کا لفظ الذین یقینون کیوں نہیں کہا؟ کہ ان کو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہماری ملاقات ہونی ہے، اور واقعی یقین ہوتا ہے ہر مومن کو، لیکن یہاں گمان کیوں کہا؟ گمان ہے ان کو کہ اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی۔ یہ سوال سمجھ میں آ گیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ دیکھو آخرت کا صرف گمان بھی تم رکھ لو گے کہ یار ہماری اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، اس گمان پر ہی نماز آسان ہو جائے گی، اور یقین اگر ہو گیا تو پھر تو بات ہی کیا ہے، سبحان اللہ۔ یقین کا درجہ تو چھوڑو، گمان کا درجے میں بھی اگر تم، یعنی جس کو کہتے ہیں آج کی زبان میں کہ کیا کہتے ہیں، انسان تھوڑا سا ڈبل مائنڈڈ ہے، یا کیا پتہ ملاقات ہو کیا پتہ نہ ہو، فرمایا اتنا سا درجہ بھی تمہیں حاصل ہوگا تو نماز آسان ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیونکہ انسان رسک نہیں لیتا، اور دنیا میں کتنے کام رسک کی وجہ سے نہیں کرتا۔ رسک، یار رسک ہے، آپ کے سامنے پانی کا پیالہ ہو، ایک آدمی کا یار دیکھو یہ پانی بالکل صاف شفاف ہے، میں ابھی بھر کے لایا ہوں کولر پہ، دوسرا کہا نہیں اس کے اندر زہر کا قطرہ ڈالا ہے، کیا خیال آپ پیئیں گے؟ حالانکہ دونوں برابر کے ہیں۔ ایون ہے کہ جو زہر کہنے والا عام آدمی ہو، گھٹیا آدمی ہو، اور ادھر کہنے والا اللہ کا نیک بندہ ولی ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ جی حضرت صاحب چھوڑو میں نہیں پیندا۔ وہ حضرت صاحب قسمیں کھا رہے، اللہ کی قسم پی لو یار بالکل صحیح ہے، یہ ایون نالائق ایسے کہہ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے حضرت صاحب کوئی نہیں، مجھے پیاس ہی نہیں ہے۔ اب کیا بات، یہ آپ اتنا سے رسک لینے کو تیار نہیں، ویسے اور کوئی عنوان ہوتا اور فوراً اس کو کہتے ہیں نالائق، یہ حضرت صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا دفعہ ہو، یہ کہتے نا۔ اب جب جان کا مسئلہ آیا تو آپ رسک لینے کو تیار نہیں ہیں، آپ معمولی سے کیا ہو گئے، ڈبل مائنڈڈ ہو گئے کہ یار کیا پتہ زہر ہو بھائی، پھر حضرت صاحب نے کنے پوچھنا۔ وہ لطیفہ لکھا ہے نا کہ ایک کشتی میں طغیانی آ گئی، اور جناب لوگ رو رہے ہیں دھو رہے ہیں، جناب مر گئے پٹ گئے، اعوذ باللہ بسم اللہ۔ اب ایسے موقع خدا یاد آتا ہے، تو ایک آدمی کھڑا ہوا، بھائی فکر نہ کرو فکر نہ کرو، کشتی نہیں ڈوبتی، بالکل خیریت سے ہم کنارے پہ پہنچے گئے، ڈونٹ وری۔ اب یہ بات سننے گئی، سب نے سنا، اور کہ یار ہمیں مارتا بھائی، ہمیں یہاں تو دیکھو تپیڑے پڑ رہے ہیں موجوں کے، ہم تو گئے، موت نظر آ رہی۔ وہ اللہ کی شان ہے کہ خیریت سے کنارے پہ پہنچ گئے۔ اب لوگوں نے کہا جی حضرت صاحب آپ تو بزرگ ہیں، لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں پیر پکڑ رہے ہیں، آپ کی کرامت ہے بھائی، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ اور کہتے جی کرامت کرمت کچھ نہیں ہے۔ کہ جی کرامت کیسے نہیں، آپ نے جو کہا وہی ہوا، خیریت سے پہنچ گئے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے یہ سوچا
जो खैरियत से पहुंच गए तो विलायत मेरी पक्की, और अगर डूब गए तो पूछेगा कौन? डूब गए तो पूछेगा कौन? तो बात वही है। तो ये सोचता कि यार ये अगर पी लिया वाक़ई ज़हर हुआ तो हज़रत साहब को पूछेगा कौन? तो कहने का देखो, मामूली सी चीज़ में आप रिस्क लेने को तैयार नहीं है, आपको थोड़ा सा शुबा पड़ा है, आप बच रहे हैं। और यहाँ पर आखिर में नबी कह रहे, अल्लाह फरमा रहे, आप सिर्फ गुमान ही रख लोगे ना कि मेरी अल्लाह से मुलाकात होने वाली है, इस गुमान में इतनी ताकत है कि तुम्हारी नमाजें तुम पर आसान हो जाएंगी। यकीन तो बड़ी बात है कि अल्लाह से मेरी मुलाकात होनी है, गुमान के दर्जे में भी अगर तुम्हें यह आ गया कि आखिर में मुलाकात होगी तो तुम्हारी अल्लाह नमाजों को आसान कर देंगे। इसलिए यज़ुन्नून का लफ्ज़ फरमाया कि अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, कि बेशक वो गुमान रखते हैं कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, कि वो अपने रब ही की तरफ लौटने वाले हैं, यानी उसी असल की तरफ लौटेंगे। ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ उन्होंने लौटना है, अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ जो है उन्होंने जाना है। और वहाँ जब पहुँचेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने उनको हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर यह फरमाया कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, इस्तिआनत हासिल करो सब्र और सलात के साथ। और इससे ये बात पता चल गई कि असल में अल्लाह पर जो यकीन है ये सबसे बड़ी चीज़ है। इस्तिआनत और मदद यानी सब कुछ अल्लाह से होने का यकीन और अल्लाह के गैर से कुछ ना होने का जो यकीन है, ये असल बुनियाद ईमान की है, यही है। और उसके हुसूल के लिए सब्र और सलात, सब्र और सलात जो है ये उसके हुसूल के लिए आपके पास कोई टूल है, इस टूल को आप यूज़ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी इस्तिआनत का लुत्फ़ अता फरमा देंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिआनत नमाज के जैसे हासिल करते थे। मामूली मुश्किल तकलीफ आई, अल्लाह अकबर करके नमाज में खड़े हो गए। तूफ़ान आदि के आसार देखे, आज़ाब के आसार देखे, अल्लाह अकबर करके नमाज में खड़े हो गए। चाहे सूरज गिरन हुआ, अल्लाह अकबर करके नमाज में खड़े हो गए। तो गोया कि दुनिया के अंदर ऐसे हालात जब भी पैदा हों, आप फ़ौरन नमाज के अंदर खड़े हो जाएं और अल्लाह तबारक व तआला से राब्ता जोड़ दें, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी उस मुसीबत में आसानी कर देते हैं।